موضوع درس في سوء معتقدات المشركين والرد عليهم سورة الزخرف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي الأمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جیسا الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اس بات توحید، اس بات وحدانیت، الوہیت، قدرت کاملہ اور اس پر اپنے دلائل کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ نے مشرکین کا رد فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، محض کہ ہمارے باپ دادے کا یہی طریقہ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اگر تم نے باپ دادے کی اتباع ہی کرنی ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے پورے عالم سے ٹکر لی، بادشاہوں سے ٹکر لی، قوم سے ٹکر لی، والدین سے ٹکر لی.
اور پھر ہجرت فرما کے وہ جگہ بھی چھوڑ دی، وہ وطن بھی چھوڑ دیا اور اعلان برات کر دیا کہ تمہارا میرا کوئی تعلق۔ اور یہی وہ نصیحت اور یہی وہ بات جو تھی اپنی اولاد میں بھی پابندی سے فرما گئے کہ بھی اسی عقیدے پہ قائم رہنا ہے اور یہی عقیدہ حق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے آج کی آیات جو ہم نے تلاوت کی ہیں اس پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور یہ دار الامتحان ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ عالم الارواح ہے، جس میں اللہ نے تمام ارواح سے ایک وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عالم دنیا ہے جس میں آپ اور ہم زندہ ہیں۔ اسی طرح عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کا کیا معنی ہے؟ یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان جو ہے یہ برزخ ہے۔ جیسے اللہ نے دو دریا ہوتے ہیں، میٹھا بھی اور کڑوا بھی، لیکن میٹھا اس میں نہیں ملتا اور کڑوا اس میں نہیں ملتا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، ان کے درمیان میں ہم نے ایک حد رکھ دی ہے، حاجز ہے، وہ ان کو ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرنے دیتا۔ تو یہ عالم برزخ ہے۔ اب بندہ مر گیا، اب عالم برزخ۔ پھر جب انتہا ہوگی اور اللہ دوبارہ اٹھائیں گے تو وہ عالم آخرت ہے۔ تمام عالم جو ہیں، عالم ارواح کا ایک زمانہ تھا، ختم ہو گیا۔ عالم دنیا کا ایک دور ہے، ختم ہو جائے گا۔ عالم برزخ کا ایک دور ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو عالم ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہے عالم آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یاد رکھے، اللہ اگر چاہتے ساری کائنات مسلمان ہوتی، اس کے لیے کیا مشکل؟ کوئی بندہ بھی دنیا میں کافر نہ ہوتا۔ اللہ اگر چاہتے تو ابلیس کو پیدا ہی نہ کرتے، یا پیدا کر دیا اس کو قوت ہی نہ دیتے فتنہ ڈالنے کی، مہلت ہی نہ دیتے۔ لیکن یہ اس کا نظام ہے، وہ بادشاہ ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ مالک الملک ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھا کریں کہ ایک مالک ہو، جب اس کی چیز ملک ہو تو اس کی مرضی ہوتی ہے جو تصرف کرے۔ اب دیکھیں نا، مثلا چھوٹی سی بات ہے کہ یہ اینک ہے، میری ملک ہے، میری مرضی ہے میں کسی کو ہدیہ دے دوں، میری مرضی ہے میں بیچ دوں، میری مرضی ہے میں خود استعمال کروں، میرا ملک ہے، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ جیسے آپ لوگوں کی زمین ہوتی ہے ماشاءاللہ نا، کہ ہمارا ملک تو ایک عارضی ملک ہے نا، مجازی ملک ہے، ہم مر جائیں گے سب کو تو یہاں پڑا رہ جائے گا، لیکن اس میں بھی ہماری مرضی ہوتی ہے۔ دیکھ گندم کاشت کریں، اس میں ہم کپاس کاشت کریں، اس میں ہم گنا کاشت کریں، اس میں ہم سبزیاں لگائیں، اس میں ہم گرین ہاؤسز بنا دیں۔ بیٹھے تو بزرگ بیٹھے بس جگہ دے دو، کیا کرے، بوڑھا آدمی ہے بیچارہ۔ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں تمہیں تصرف کا حق ہے، تو جب اللہ مالک ہے، اور ایک جگہ خدا نے نہیں فرمایا، سارے قرآن کو دیکھ لیں، 1000 مقام پہ آپ کو ملے گا، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا ملک اسی کے لیے ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض،
اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے. اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہہ دو کہ اللہ ہی مالک الملک ہے، جس کو چاہے دے جس کو چاہے چھین لے، وہ مالک ہے. کہیں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات جو ہمیشہ ہے، دائم ہے، ثابت ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے. ایک ایک مقام پہ آپ پڑھیں گے ہر جگہ جب یہ ملک اسی کا ہے، اس لیے اس نے فرما دیا کہ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ جو چاہے کرے، اس کا ملک ہے، اس کا ملک ہے. کیوں؟ وہ مالک ہے. جب مالک ہے تو ٹھیک. اب کسی کو کیا حق ہے کہ یہ کہے کہ جناب آپ نے اس کو تو 100 سال عمر دی ہے اور اس کو 60 سال دی ہے، اور آپ نے جناب اس کو عالم بنایا، اس کو جاہل بنایا ہے، آپ نے اس کو ولی اللہ بنایا ہے اور اس کو آپ نے فاسق و فاجر بنایا تھا. کیوں کیا؟ اس کی مرضی. جب وہ مالک ہے تو کسی کو کیا حق ہے پوچھ رہے. لیکن اس ملک کے باوجود عدل بھی ہے اس کا کہ وہ کوئی کام زبردستی نہیں کرنا چاہتے. اس لیے اللہ نے ایک نظام بنایا، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ان کو معجزات دیے، شریعت دی، چمکتا ہوا دین دیا کہ جا کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے. اور اس کے بعد پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جو اختیار کریں گے اس کے مطابق ان کا انعام یا سزا ہو. اللہ کسی پہ ظلم نہیں فرماتا کہ زبردستی اس کو مسلمان بنا دے، نہیں، زبردستی اس کو کافر بنا دے، قطعاً. اللہ نے ہر بندے کو قوت حواس خمسہ دی ہیں اور ہر بندے کو اختیار دیا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو. یہ مسجد کا راستہ ہے اور یہ میکدے کا ہے، جدھر جانا جاؤ. لیکن یاد رکھو ادھر جاؤ گے تو خیر ہے اور ادھر جاؤ گے تو شر ہے. یہ تمہاری مرضی ہے. ادھر جاؤ گے تو جنت ہے، ادھر جاؤ گے تو جہنم ہے. یہ دیکھ لو، سن لو. اب آگے تمہاری مرضی، جو مرضی ہے کرو. یہ غلط بات ہے لوگوں کے دماغ میں، یہ تقدیر میں لکھا ہے، جی تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر میں لکھا ہے ہم زنا کریں، یعنی خدا ہم سے زبردستی زنا کرواتا ہے، پھر سزا بھی دیتا ہے. یہ تو جاہلوں نے بنا رکھا ہے. سمجھتے ہی نہیں کہ تقدیر کیا ہے. یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ایمان سے، ہدایت سے راضی ہوتے ہیں اور کفر سے یا گناہوں سے کبھی راضی نہیں ہوتے. اس لیے قرآن نے کھول دیا ان تکفروا فإن اللہ غنی، اگر کفر کرو اللہ غنی، اس کو کیا نقصان ہے. لیکن اللہ کفر سے راضی نہیں. یعنی اگر تم گناہ کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اللہ کو پسند نہیں. اگر ایمان لاؤ اللہ کو پسند ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، جو چاہو لے آؤ، ایمان لاؤ، کفر کرو، جو مرضی ہے کرو. اسی لیے اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندوں کو راستہ دکھلا دیا ہے، ہم نے ان کو عقل دی ہے، سمع دی ہے، بصر دی ہے، حواس خمسہ دیے ہیں، اور پھر راستہ ہم نے واضح کر دیا ہے.
اب آگے انسانوں کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ شکر گزار بن کے ایمان لے آتا ہے اور یا ناشکرا بن کے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے راستہ بتلا دیا، اب تمہاری مرضی کیا چاہتے ہو۔ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ فرماتا ہے جو چاہے تم میں ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، مجھے کیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا میرے آقا نے، محبوب دو عالم نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو میرے آقا محمد مصطفیٰ پہ، فرما دیا کہ لو یعنی اجمع الخلق علی اتقى رجل واحد منکم، اگر ساری مخلوق ایماندار متقی پرہیزگار بن جائے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ساری مخلوق کافر بن جائے، بد کردار بن جائے، اشرار بن جائے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں، وہ تو غنی ہے، وہ تو صمد ہے۔ اس نے تو یہ عالم اس لیے بنایا ہے کہ تمہارا امتحان ہو، اور امتحان تب ہوگا جب دونوں چیزیں ہوں گی، حق بھی ہو اور باطل بھی ہو، رات بھی ہو اور دن بھی ہو، نور بھی ہو اور ظلمت بھی ہو، جہالت بھی ہو صداقت بھی ہو، ابو جہل کی قوت بھی ہو اور ابو بکر کا ایمان بھی ہو۔ امتحان تو تب ہوگا۔ باقی بات ہوتی ہے او جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، بات سمجھو، یہ معنی نہیں ہوتا کہ تقدیر میں اللہ نے زبردستی لکھا ہے کہ ہم سے چوری کروائیں گے۔ اچھی بات ہے، چوری بھی خود کروائیں، سزا بھی خود دیں، اچھا انصاف ہے پھر اللہ کا۔ معنی یہ ہے کہ کرنا ہم نے ہے، لیکن پیدا ہونے سے لے کر موت تک جو جو ہم کریں گے وہ ہمارے کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ فلاں دن یہ عمرے پہ جائے گا، فلاں دن یہ طواف کرے گا، فلاں دن یہ مدینے جائے گا، فلاں دن یہ واپس آئے گا، فلاں دن یہ اپنے ملک میں جائے گا۔ ہر چیز اس کے چونکہ علم میں ہے، اس نے ساری کائنات کے احوال لکھ کے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیے ہیں۔ اب جب وہ واقعہ پیش آتا ہے اور فرشتے کھولتے ہوں گے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، واقعی مولا تیرا علم ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، جو آپ نے پہلے لکھا ہے وہی ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہم سے جبرن کروایا ہے، کیا ہم نے ہے، جو ہم نے کرنا تھا وہ لکھ دیا ہے۔ بات کو سمجھا کریں، یہ معنی نہیں ہوتا تقدیر کا کہ اللہ او جی تقدیر ہے جی اللہ نے آپ کو اچھا بنا دیا ہمیں برا بنا، او جی تقدیر ہے اللہ نے مجھے شرابی، کیوں جناب تقدیر ہے؟ کوئی تقدیر نہیں۔ 2 دن کمرہ بند کر کے جناب صبح شام 10 اس کو لتر مارو، دیکھو شراب چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا، پھر تقدیر کہاں گئی؟ 4 دن الٹا لٹکا دو، دیکھو جناب نشہ نکل جاتا ہے اوپر نیچے سے کہ نہیں نکلتا ہے، سارا کاربن آکسائڈ خارج ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ یہ کیا ہے کہ تقدیر، لوگوں نے ایسے جاہلوں کے مسئلے بنا رکھے ہیں۔ یاد رکھو کوئی بات نہیں، تقدیر کا معنی یہ ہے کہ چونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یعنی ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، اللہ کے علم میں ہے کہ میں آخری نبی محمد مصطفیٰ کو بناؤں، اللہ لکھ چکے، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا۔ اسی لیے معنی یہ ہوتا ہے تقدیر کا، اور پھر مسلمان کا ایمان ہوتا ہے کہ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ لا شک خیر اور شر کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ پانی کا یہ فائدہ ہے اور آگ جلاتی ہے اور پانی جلاتا ہے، اس نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آگ میں کودتے ہو تو کود جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو 2 راستے، ایک بندہ مثلا دنیا میں آ گیا، والذین اہتدوا، جو بندہ ہدایت کا راستہ ڈھونڈتا ہے، لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے میں ہدایت کے راستے کھول دیتا ہوں،
کہ یہ ہدایت کا متلاشی ہے، یہ ہدایت ڈھونڈنا چاہتا ہے، ورنہ پھر میں بھی رستے کھول دیتا ہوں۔ اور وہ صرف جاہدوا فینا کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم اپنے طریقے، اپنے رستے ہدایت کے اس کے لیے کھول دیتے ہیں کہ جب اس نے کوشش کی اللہ نے ہدایت کا رستہ کھول دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد وہ کفر سے باز نہیں آتا تو پھر میں بھی مہریں لگا دیتا ہوں کہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے۔ نہیں مانتا دفع ہو، اللہ کو کیا کرے؟ اس لیے ایک سٹیج وہ آ جاتی ہے نا جو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی اب آپ ان کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی باخبر کر دیا تھا کہ نوح علیہ السلام اب غم نہ کرو، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب تیری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو ایمان لانا تھا لا چکے، اب کچھ نہیں ہوگا، اب ہلاکت ہے، اب عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی پر یعنی کوئی اچھائی، کوئی دعوت، قرآن، تقریر اثر ہی نہ کرے، جیسے آج ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں ہزاروں نہیں لاکھوں مدارس ہیں، لاکھوں علماء ہیں، لاکھوں رسالے ہیں، لاکھوں اخبار ہیں، لاکھوں تقریریں ہیں، لیکن قوم روز بروز بھٹکتی جا رہی۔ اللہ جانے کہیں ہماری وہی وقت تو نہیں آ گیا کہ مہریں لگ گئی ہیں، حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ یعنی ہر چیز بندہ دیکھ رہا ہے کہ بھی روز قتل ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے، خون مسلم سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، علماء شہید کیے جا رہے ہیں، مدارس تباہ ہو رہے ہیں۔ کیا ہے آخر؟ غور تو کریں، کوئی سوچیں، کوئی اللہ کے دروازے پہ گر جائیں۔ کوئی نہیں، ہر آدمی اپنی شراب میں مست ہے۔ 5 سٹار ہوٹلوں میں جیسے پہلے ڈانس ہوتے تھے اب بھی ہو رہے ہیں، جیسے پہلے جناب کلب ہوتے تھے اب بھی وہی کلب ہے، جیسے شام کو لوگ بیٹھ کے نعوذ باللہ اپنے شغل میلے اور ہلے گلے کرتے تھے وہی ہیں، جیسے عورتیں اڑیاں پھرتی تھیں وہی ہیں، گلے کھلے ہوئے ہیں، بازو کٹے ہوئے ہیں، آدھا سینہ ننگا ہے، غیر مردوں کے پیچھے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے تماشے کر رہی ہیں۔ یعنی پہلے مرد چھیڑتے تھے، اب بدبخت عورتیں چھیڑتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آخر مجھے بتاؤ کیا ہوگا، کیسے سمجھو گے کہ بھی بار بار اللہ کا عذاب آ رہا ہے، پانی بند ہے، بجلی بند ہے، روٹی بند ہے، آٹا بند ہے، قتل ہے، خون ہے، امن، پھر کب سمجھو گے؟ اب بھی تم اللہ کو نہیں مناتے ہو، اللہ کو راضی نہیں کرتے ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر تیار ہو جاؤ جناب، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا، وہ تو سارے مر جاؤ تو اس کو کیا ہوگا، سارے کافر ہو جاؤ اس کو کیا ہوگا، یستبدل قوما غیرکم، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے بجائے ایک اور قوم پیدا کر دیں، ہمیں کیا دیں؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور اللہ نہ کرے میں بھول جاؤں، ہمارے بڑے دوست تھے قاری سعید الرحمان رحمت اللہ علیہ، راولپنڈی میں تھے، بڑے عالم تھے، جمعیت العلماء کے، اور مفتی قاری احمد الرحمان بنوری ٹاؤن والوں کے بھائی تھے، دونوں بھائی علماء بھی تھے، عالم بھی تھے ماشاءاللہ، اور قاری صاحب تو میرے خیال میں وزیر بھی رہے، ایم پی اے بھی رہے، ایم این اے بھی رہے، وہ فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔
اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے مظلوم فوت ہو رہے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما، اور اللہ اپنی رحمت فرما کے امتحان بند فرما، اور کوئی حل نہیں۔ ساری دنیا کا عقل لڑا لو، کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تم کفر کو راضی کرو اور کہو کہ امن ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ امن تب ہوگا جب امن دینے والا راضی ہوگا۔ دیکھو نا حرم ہے، کیسے امن کس نے دیا؟ یہاں تو لوگ بچوں کو کھا جاتے تھے، زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، لڑکیاں اٹھا لیتے تھے، یعنی 2-4 ہزار حاجی کا قافلہ جاتا تھا مدینہ منورہ، تو آگے پیچھے پولیس ہوتی تھی کہ 8 آنے کے لیے بدو گولی مار دیتے تھے۔ یہ سارا امن کیوں آیا؟ جب قرآن آیا امن آ گیا۔ جب اس ملک میں موجودہ بادشاہ کے والد نے ملک سنبھالا، ایک بات کی اس نے کہا دیکھو ہم اس ملک کو قرآن و سنت کے مطابق چلائیں گے، اور فقہ ائمہ اربع جو ہے اس کا ہماری بنیاد ہے، ہمارا کوئی 5واں مذہب نہیں ہے۔ وضاحت کر دی انہوں نے باقاعدگی سے، اور باقاعدہ قرآن کی سزا چور ہے، زانی ہے، مجرم ہے، قاتل ہے، قصاص ہے۔ الحمدللہ چند دنوں میں امن ہو گیا۔ یعنی آپ مکہ سے مدینہ جائیں، راستے میں جہاں مرضی آئے گاڑی کو نیچے کھڑے کر کے ریت پہ سو جائے۔ اور تمہاری حال کیا ہے کہ سیکورٹی گارڈ رکھتے ہو وہی ڈاکہ مارتا ہے، پولیس والے کو بلا کے پہرے پہ کھڑا کرتے ہو وہی قتل کر کے دوڑ جاتا ہے۔ اور پوری دنیا میں جو بڑے بڑے اپنے آپ کو ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں نا، وہاں بھی جرائم کا یہ عالم ہے کہ مغرب کے بعد آپ کسی روڈ پہ جا نہیں سکتے۔ آپ گاڑی میں ہو نا تو آپ کو لاک کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، ورنہ گاڑی کہیں اشارے پہ رکے گی نا تو کوئی لڑکی دروازہ کھول کے اندر بیٹھ جائے گی، یا کہے گی پیسے دو تو میں شور کرتی ہوں۔ اب مولوی صاحب کے ساتھ لڑکی بٹھا دو، مولوی کیا کرے؟ ہو جناب ہاتھ بھی باندھتا ہے مولوی صاحب، پیسے بھی دیتا ہے، خدا کے لیے بس مہربانی کرو اتر جاؤ ذرا۔ ایک سال میں 2-3 لاکھ کنواری مائیں ہوتی ہیں، 9 مہینے سے 9 سال سے 12 سال تک حاملہ ہو جاتی ہیں، جن کا خامند کوئی نہیں۔ ان کا بھی یہ حال ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں بڑے خوش ہیں، یہ صرف تمہیں دکھانے والے ہاتھی کے دانت ہیں، اندر برا حال ہے۔ ماں باپ جو ہیں اولڈ ہوم میں پڑے ہوئے ہیں، نہ باپ کو پتا ہے نہ بیٹے کو پتا ہے۔ بہت فرما بردار بیٹا ہو تو وہ کمپنی کو فون کر دیتا ہے کہ میرا باپ مر گیا ہے، فلاں اولڈ ہوم میں پڑا ہے، اس کو دفنا دو، پیمنٹ میں کر دوں گا۔ یہ بڑا فرما بردار بیٹا ہو۔ ان کا حال تم سے برا ہے، یہ تو بس دکھانے والی باتیں ہیں نا جی، ہم ترقی یافتہ ہیں۔ کیا ترقی یافتہ ہو بھائی؟ ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں زنا بالجبر ہوتا۔ یہ تمہارے جو ترقی یافتہ ملک ہے، ان کے ایک سکول میں لڑکا آتا ہے 10 سال کا، بندوق لے کے 20 ساتھیوں کو مار دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بڑے ترقی یافتہ ہے اور بڑا عمل ہے، وہ تم مسلمانوں کو لوٹ مار کے کھا رہے ہیں، ان کے اپنے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آج تم مسلمان اسلام پہ آ جاؤ، آج تم یعنی اول سے آخر تک تمام اجتماعی طور پہ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اور 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرو، استغفار کرو اور معافی مانگو، دیکھو چند دنوں کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ زمین میں دریا نہیں ہے نا ہمارے پاس، آسمان سے تو پانی آ سکتا ہے نا، اس پر تو کسی نے ڈیم نہیں بنائے۔
تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میں نے جو دنیا بنائی ہے اس کے لیے دو باتیں ہیں. اگر تم ہدایت پہ چلو گے ہم ملہم فرشتہ ساتھ لگا دیتے ہیں، اگر تم گمراہی پہ چلتے ہو تو پھر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اچھا، ایک تو ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ. ملک جو ہے وہ ملہم ہے، اچھے باتوں کی دل میں بات ڈالتا ہے، بھئی یار درس میں بیٹھ جاؤ، قرآن سن لو، پھر نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور یار کافی ٹائم ہے، نماز کے بعد ایک آدھا آرام سے طواف بھی کر لو، 2 رکعت بھی پڑھ لو، شاید رات نیند نہ کھلے ابھی 2 رکعت تہجد پڑھ لو، چونکہ عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھو گے وہ تہجد ہے. سونا ضروری نہیں ہوتا، یہ تو دیہاتیوں نے خود مسئلہ گھڑا ہوا ہے کہ تہجد کے لیے پہلے سو جائے، اٹھے گا تو تہجد پڑھے. یہ تو جاہلوں کا مسئلہ ہے. عشاء کے بعد جو بھی پڑھو گے وہ تہجد ہے. تو اگر اسی طرح اللہ نے ایک شیطان بھی لگایا ہوا ہے، ارے یار بڑی گرمی ہے، ذرا باہر چلو، آرام سے چلتے ہیں، سیر کرتے ہیں، پھر ذرا بیچ پہ جاتے ہیں، سمندر کے کنارے پہ جاتے ہیں، کچھ نظارے ہوں گے، کچھ لشکاریں ہوں گے، کچھ آنکھیں گرم کریں گے، کچھ جوانیاں دیکھیں گے، کسی کو چھیڑیں گے، کسی سے جوتے کھائیں گے، کسی کو ماریں گے، گپ شپ کریں گے، شام کو تازہ ہو کے گھر آ جائیں گے. تو شیطان بھی ساتھ لگا ہے. اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ الگ شیطان ہے، وہ شیطان سے علاوہ ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ فرماتا ہے جو بندہ وَمَن يَعْشُ مانا یعرض، اعراض کرے، تغافل کرے، بے پرواہی کرے، اندھا بن جائے، اللہ کے ذکر سے ہٹ جائے، اعراض کرے. اور اس کے بعد فرمایا نقیض لہو شیطانا، پھر ہم اس پہ ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب آدمی برا ہوتا ہے تو پھر صحبت بھی بری مل جاتی ہے، اور جب آدمی ہدایت پہ ہو تو پھر صحبت بھی اچھی مل جاتی ہے. یہ نظام ہے. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ راستے سے ہٹ گئے، بچل گئے، تو ہم نے بھی ان کے دلوں کو بدل ڈالا کہ تم نہیں چاہتے دفع ہو، اللہ کو کیا ضرورت ہے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم بھی ان پہ شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں. اور یاد رکھو شیطان سے بڑا ضروری نہیں ہوتا وہ جن ہو، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں نا. شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اور جو دوست برائی پہ لگے سمجھ لو یہ انسانوں والے شیطان ہیں، کیونکہ شیطان دونوں سے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن میں نا من الجنت والناس، یا اللہ ہمیں ہر اس شیطان سے پناہ دے جو جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو. تو اگر تیرا کوئی برا دوست ہے تو سمجھ لو یہ شیطان ہے، یہ انسانوں میں سے شیطان ہے، یہ اپنے اس باپ ابلیس کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. تو یہ شیطان ادھر بھی ہوتے فرمایا کہ جب وہ برے ہوتے ہیں ہم بھی ان پہ شیطان لگا دیتے ہیں. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، پھر وہ شیطان ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتے. اور بھائی جوانی ہے یار، 4 دن کی جوانی ہے، کھا لو پی لو، بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیس. پھر جناب کب موقع ملے گا یار، چھوڑو مولویوں کے بارے، جب بوڑھے ہوں گے توبہ کر لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، تہجد بھی پڑھ لیں گے. یہ پتہ نہیں کہ سانس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، کب توبہ کر لو گے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی بندے کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا.
وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ فرماتا ہے کسی کو پتہ نہیں کہ میری موت کہاں آئے گی. اس لیے اللہ پاک نے یہاں قرآن میں فرما دیا ہے. اس کے بعد فرمایا انہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون. اور پھر ان کو یہ سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ جا رہے ہیں, حالانکہ پتہ نہیں کہ ہم گمراہی میں ڈوب چکے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں پھر انجام کیا ہوگا؟ حتی اذا جانا, جب یہ دونوں قیامت والے دن پھر ہمارے سامنے پیش ہوں گے, قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. اب وہ بندہ اس شیطان کو کہے گا یار کاش تمہارے اور میرے درمیان تو مشرق مغرب کی دوری ہوتی, کبھی میں تمہیں جانتا بھی نہ, ملتا بھی نہ. کتنے برے دوست ہو تمہارے, آج دونوں ہم جہنم میں پڑے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اللہ فرماتی ہے آج تمہیں کوئی نفع نہیں ہوگا. کیا معنی, بات سمجھو. دیکھو نا, دنیا میں اللہ نہ کرے کبھی کوئی بندہ قید ہوتا ہے, دو ساتھی اور بھی ہوں تو ذرا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یار چلو میں اکیلا تو نہیں نا, مل جل کے گزار لیں گے. لیکن قیامت میں اللہ فرماتا ہے 2 بنو 10 بنو کوئی فائدہ نہیں, تم دونوں اپنے اپنے عذاب میں پڑے ہوئے, کیا نفع ہوگا, کیا حوصلہ ہوگا, وہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ نہ سمجھنا کہ وہاں چلو شیطان ساتھی ہے کٹھے گزر جائے گی, کٹھے ہم گزار. فرمایا نہیں, وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. تم دونوں عذاب میں ہو. اب اللہ فرماتی ہے میرا مدنی افانت تسمع الصم, کیا آپ بہروں کو سنانا چاہتے ہیں جو بدبخت نہیں سنتے؟ دفع کرو ان کو. کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. کیا آپ اندھے کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں اور آپ اس کو بلانا چاہتے ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے؟ چھوڑ دو, دفع کرو ان کو. وَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. اگر میرا مدنی آپ چلے بھی گئے, آپ فوت بھی ہو گئے, ہم ان سے بدلہ لیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, ہم ان سے بدلہ لیں گے ان کی. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. یا میرا مدنی ہم آپ کو بھی دکھائیں گے جو آپ سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو کامیاب کریں گے, آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے. ہمیں طاقت ہے, ہم قادر ہیں آپ کو بھی. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, بس آپ قرآن کو پکڑے رہیں. إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم. چونکہ آپ ہدایت پہ ہیں, بس آپ قرآن پہ چلتے رہیں. مانیں گے ان کا بھلا ہے, نہیں مانیں گے ان کے لیے جہنم ہے. آپ کے ذمہ ہے کہ آپ دین پہنچا دیں, آپ اللہ کی توحید سنا دیں. نہیں مانتے. فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ تیری بھی شرف ہے, تیرے لیے بھی شان ہے, تیری قوم کے لیے بھی شان ہے. اور پوچھا جائے گا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْ, میرے مدنی آپ پوچھیں جو آپ سے پہلے رسول گزرے ہیں, کیا ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت سکھائے؟ لیکن یاد رکھو حضور کیسے پوچھیں, پیغمبر تو گزر گئے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. بعض علماء نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ جب ہم معراج کی رات آپ کو اکٹھا کریں گے تو آپ پوچھ لیں
سارے انبیاء پہلے والے بھی تو آپ کو ملیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ انبیاء سے پوچھو. انبیاء کی کتابیں موجود ہیں، تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، زبور موجود ہے، اس کے ماننے والے موجود ہیں. ان کو کہو لے آئیں کتاب، ان میں یہی لکھا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ توحید کے لیے بھیجا ہے پیغمبروں کو، دین کے لیے بھیجا ہے پیغمبروں کو. تو آپ اپنے دین کی تبلیغ کریں، دعوت دیں، بیان کریں، حق پہنچائیں. نہیں مانتے آپ ان کو چھوڑ دیں. ہم چاہیں تو دنیا میں بھی بدلہ لیں گے، ورنہ آخرت میں ان کے لیے جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ دائمی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو ضائع کرے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں حمل ہوگا تاکہ تمام حشر والے دیکھ لیں کہ یہ وہ بدبخت ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت رانی کرتا تھا. اللہ کا ایک نظام ہے، ایک حکم ہے، یہ تھوڑا ہے کہ تم اپنے عقل لڑاؤ. اللہ نے شہوت کو زائل کرنے کے لیے شادی کا حکم دیا، شادی کر لو. اگر غریب ہو روزے رکھو. حضور پاک نے فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو طاقت رکھتا ہے، پیسہ ہے، خرچہ ہے، شادی کرے. ومن لم یستطع، اگر طاقت نہیں ہے، فلیصم، وہ روزے رکھے زیادہ. فإن الصوم له وجاء، یہ روزہ رکھنا جو ہے اس کی اور شہوت کے درمیان میں ڈھال بن جاتا ہے، لہذا وہ زیادہ روزے رکھے. یعنی ہر مہینے میں 3 روزے، 13، 14، 15، سوموار، جمعرات، یا ایک دن روزہ، ایک دن افطار، جو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ کان یصوم یوما و یفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن آپ افطار فرماتے تھے. تو اس کا علاج موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ غلط راستے سے آدمی اپنی شہوت کو ضائع کرے، وہ تو حرام ہے. علیہ آیت دنیا نے ان کے پاس ایسے کرسیاں ہوں گی جس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور وہ سونے کی. آیت کریمہ پڑھانے کے بعد پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ظلم کرنے، بناؤ، پرانے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں یہ کون سی زبان ہے بھائی، مجھے تو نہیں آتی. کہتے جی کہ نماز جنازہ کے بعد سلام جو ہے وہ ایک طرف ہے یا 2 طرف ہے، دونوں حدیث میں موجود ہیں. ایک طرف بھی سلام پھیرو تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، مسئلہ سمجھو. لیکن 2 دفعہ سلام پھیرو گے تو صاف بات ہے جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، جتنا گڑ زیادہ ہوگا اتنا میٹھا بھی زیادہ ہوگا. اب ایک آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے، ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے. ایک آدمی ایک دفعہ کہتا ہے یا سلام ہو یا سلام، ایک آدمی 4 دفعہ کہتا ہے. تو لہذا اسی لیے تمام مفروضہ نمازوں میں دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے. لیکن بعض علماء جو ہیں جیسے حنابلہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ چونکہ بعض احادیث میں ایک سلام کا بھی ذکر آتا ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھی فرض نمازوں میں تو دونوں سلاموں پہ عمل کرو اور جنازے میں ایک سلام پہ عمل کرو تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس پہ عمل کرو جس میں ثواب زیادہ ملتا ہو. ثواب 2 سلام پہ زیادہ ملتا ہے یا ایک پہ؟ کھلی بات ہے کہ 2 سلام پہ زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی ایک وقت میں 3 طلاق دے دے، بہرحال میرا بھائی احناف کے نزدیک تو کوئی راستہ نہیں ہے، وہ 3 طلاقیں ہی شمار ہوں گی. اب وہ بیوی اس کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک عدت کے بعد شادی کرے اور دوسری شادی والا بھی اپنے منشے سے طلاق دے یا مر جائے. یہ نہیں کہ کرائے کے لیے شادی ہو 1 رات کی،
اس پہ نبی پاک نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ جو کرتے ہیں نبی یار اب کیا کریں، حلالہ کرانا ہے، مہربانی کرو ایک رات کے لیے شادی کر لو، کل کو صبح طلاق دے دینا، اور پیسے بھی لو، بیوی بھی لو، بس مجھے حلال کر دو، یہ حرام ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، حضور نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، کرانے والے پر بھی لعنت ہے۔ بہرحال میرا بھائی، احناف کے نزدیک تو کوئی رستہ نہیں ہے، اور میں نے جہاں تک پڑھا ہے جمہور کے نزدیک بھی کوئی رستہ نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء اہل حدیث ایک مجلس میں ایک وقت میں 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں، تو آپ جانے وہ جانے، حنفی علماء تو یہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی آدمی حرم شریف سے قرآن اٹھا کے اپنے ملک لے جائے، بالکل ناجائز ہے، یہ وقف حرم میں ہے، حد حرم میں تو لے جاؤ، ہوٹل میں ہو پڑھتے رہو، جب جاؤ رکھ کے چلے جانا، چونکہ سارا مکہ حرم ہے، اس لیے آپ شہر میں جہاں لے جائیں پڑھیں، لیکن جب گھر جائیں تو ان کو مکے میں رکھ کے جائیں، کیونکہ یہ تو وقف حرم ہے، لکھا ہوتا ہے وقف الحرم یا وقف المسجد الحرام، ایک ہی بات ہے، اس کو گھر لے جانا منع ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں کی حکومت نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کئی دفاتر بنائے ہیں، آپ کو قرآن ضرورت ہے آپ وہاں جائیں، وہ آپ کو ہدیہ دے دیں، ضروری ہے کہ آپ چوری لے جائیں۔ کہتے تھے کہ حرم شریف سے قرآن اٹھا کے لوگ بیچ دیتے، ان کے بس میں ہو کعبہ بیچ دیں، یہ کیا ہے جی؟ مسلمان بڑا ترقی کر گیا ہے ماشاءاللہ، مسلمان کمیشن میں اس کے ایجنٹی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو جی، حج کو بیچتے ہیں، لوگوں کی عورتوں کو دوسرے کے ساتھ بہن بنا کے، ماں بنا کے، محرم بنا کے بھیج دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو نشے کے پیکٹ دے کے عذاب میں جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ جب یہ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کعبہ بیچنا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو تمہارے پاس تو پتہ نہیں کوئی ایسی ایسی بلائیں پڑی ہوئی ہیں، بندے بیچ دیں، بچے بیچ دیں، لڑکیاں بیچ دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل وجہ کیا ہے نا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام کی سزا نہیں۔ میں آپ کو اللہ کے کعبے میں قرآن میرے سامنے رکھا ہے، ہم مولویوں کی تو بات کوئی سنتا نہیں، تم میں کوئی ہو سدا سکتا ہو، کسی ایک صوبے کے ایک شہر میں مہربانی کر کے اسلام نافذ کر دو، کہو کہ کیسے پھر جرم ہوتا ہے کہ جرم بند ہوتا ہے؟ چلو سارے ملک میں تمہیں لڑتا ہے قرآن، صرف ایک صوبے کے ایک شہر میں اللہ کا قرآن نافذ کر دو۔ یہ نہیں کہ قرآن کی سزائیں جب ہوتی ہیں اس سزا ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ حدود اللہ کا نفاذ کیا جائے تو وہاں 40 دن تک اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اسی لیے ایک آدمی کو سزا ملی زنا کی، ایک عورت کو ماری گئی۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، حضور کے زمانے میں تھا، تو ایک صحابی کے منہ سے اتفاق سے نکل گئی بات، اس نے کہا کہ یار کیا بری موت ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بظاہر تو بڑی بری موت ہے نا، پتھر مار مار کے کسی کو مار دیا جائے۔ اس نے کہا یار کیا بری موت ہے کہ پتھر مار 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 کے مار دی۔ حضور نے فرمایا من کا لہذا، کون ہے جس نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے کہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس بندے کو جس کو سزا ہوئی ہے اس کی توبہ جو ہے اللہ نے ایسے قبول کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پہ میں تقسیم کر دوں تو سب کو جنت میں لے جائے۔ تو جب حدود اللہ نافذ ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جب تم انگریزی قانون نافذ کرتے ہو اللہ کا عذاب برستا ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، قانون لارڈ مکالے کا ہے۔ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہو، نصاب انگریز کا ہے۔ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہو اور جناب اس کے بعد لباس انگریز کا ہے۔ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے، میرا محبوب کملی والا، معراج والا، رجبی والا، اور داڑھی مڈا کے انگریزی شکل بناتے ہو۔ کہاں کہ اللہ کے نبی سے اور خدا سے بھی دھوکہ کرتے ہو۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ فرماتے ہیں خبردار، تم ہمیں نہیں دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔
یعنی آدمی کہتا ہے جناب سبحان اللہ، کملی والے نے بلا لیا ہے جی، اور صحیح مدینے پاک سے بلاوا آ گیا جناب، اس لیے داڑھی مڈا کے منہ کالا کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کا بلاوا آیا ہے تو میں اتنا بڑا بے حیا ہوں، مجھے تیرے روزے کا بھی حیا نہیں، شرم نہیں، نہ مجھے اللہ کے کعبے کا شرم ہے، تازہ کلین شیو ہو کے تیرے سامنے کھڑا ہوں گا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور یار فلم میں بھی لوگ چند دن ڈرامہ کر لیتے ہیں، تم چند دن ہی حیا کر لو مکے مدینے کا۔ لیکن نہیں، جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جو داڑھی مڈاتا ہے داڑھی مڈاتا ہے، بال انگریزی ہیں، سر سے کپڑے اترے ہوئے ہیں، اور جی نماز تو بغیر کپڑے کے ہو جاتی ہے، ہاں جی بالکل ہو جاتی ہے، کون نہیں کہتا نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انگریزی طرز کے باہر رکھ کے کپڑے ہمیشہ کے لیے گھر ڈال دو۔ حضور پاک بازار میں بغیر سر رنگے پھرتے تھے، ساری زندگی میرے مدنی پاک نے، آمنہ کے لال نے سر سے کپڑا اتار کے نماز پڑھائی ہے۔ کمال ہے، ان کو آج مسئلہ سمجھ آیا 1400 سال کے بعد۔ ایک ہے نماز جائز ہونا، ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے، قمیض بھی نہ ہو تو جائز ہے، احرام میں 2 چادریں ہوتی ہیں نماز نہیں پڑھتے، لیکن یہ تو کہیں نہیں کہ کپڑے ہوں لیکن پھر بھی سر خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کے قرآن میں ہے کہ نماز کے لیے آؤ تیار ہو کے آؤ۔ لیکن نہیں جی، مولوی چیختے رہیں، پیٹتے رہیں، مرتے رہیں، جو ان کو ضد ہے اس ضد پہ یہ قائم ہے۔ میں بینک میں کام کرتا ہوں، آپ کی تنخواہ بالکل حلال ہے، لیکن دوسری نوکری ڈھونڈتے رہو، جب مل جائے اس پہ لعنت بھیجو، چھوڑ دو اس کو۔ خواب کیا ہوتا ہے اللہ کو پتا جی، آپ خواب آپ نے دیکھو جو رات کو سوتے میں نظر ہے وہ خواب ہے۔ امام مالک کے متبعین جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ بھی ہاتھ باندھنا ہے، وہ قول ضعیف ہے ہاتھ چھوڑنے والا۔ آج کل صرف جو روافض ہیں، شیعہ ہیں نا، وہ ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ کرکٹ کھیلنا جائز ہے، ہاں جی بالکل ہر چیز جائز ہے، کیوں نہیں جائز جناب؟ کرکٹ کو لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ہیں نا تمہارے، ان کو کہو اپنی بیٹیوں کو میدان میں اتاریں۔ لوگوں کی ٹانگیں دیکھتے ہو تو تمہاری بیٹی کی ٹانگیں بھی تو لوگ دیکھیں نا۔ خدا کا خوف کرو، جب غیر محرم کے سامنے جاننا ناجائز ہے تو کرکٹ کھیلنا کیسے جائز ہے؟ جب غیر محرم کے ساتھ بات کرنا ناجائز ہے تو کرکٹ کے میدان میں جا کے جناب اپنے کارکردگی اور اپنے ایکسرسائز دکھانا کہاں جائز ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہتے ہیں ترقی نہیں کر رہے ہو، جہنم میں جا رہے ہو۔ ترقی ہوتی ہے کہ بی بی فاطمہ کے طرز پہ چلو، ترقی ہوگی کہ تم بی بی زینب والا حیا سیکھو، ترقی ہوگی تم بی بی عائشہ والا پردہ سیکھو، کہ اس کو قیامت کے دن کا فکر تھا کہ یا رسول اللہ جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے، ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے، پھر پردے کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا عجیب بات ہے عائشہ، تمہیں اس دن بھی پردے کا خیال ہے؟ وہ تو ایسا دن ہوگا کہ جس کی آنکھیں پھٹی رہے گی، وہ تو آنکھیں پلک بھی نہیں جھپک سکے گا، دیکھے گا کیا؟ کہتے جی کہ طواف کے دوران میں ہم اپنی زبان میں دعا کریں، بالکل کریں، اللہ سب زبانیں جان دیں، جو مرضی ہے کریں، لیکن افضل یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ افضل ہے۔ ویسے درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، اور جو تمہیں یاد آئے وہ پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ شوہر اگر بغیر بتائے چوری سے دوسری شادی کرے، کس سے چوری کر رہا ہے؟ نا دوسری شادی کرنا چوری ہے، قرآن کہتا ہے اس کو اجازت ہے، چوری کس سے کر رہا ہے؟ جب وہ اتنا بزدل ہے کہ اس کو چوری سمجھتا ہے تو لعنت بھیجو، نہ کرو دوسری شادی۔
جب قرآن نے تمہیں حق دیا ہے 4 شادیاں کرنے کا، چوری کس بات کی؟ اگر تم پہلی بیوی کے ڈنڈے سے یا چپل سے ڈرتے ہو تو نہ کرو، خام خواہ بے عزتی نہ کراؤ اپنی۔ کہتے ہیں جی کہ طلباء کے لیے باہر سے زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے پیسے آتے ہیں، دینے والے کہتے ہیں کہ طلباء میں تقسیم کریں، تو اگر وہ طلباء سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ اس دور میں جب دولت والوں کے بیٹے کافروں کے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ آج بھی محمد مدنی کی حدیث قال قال رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، تو ان سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تیرے بیٹے تو ماشاءاللہ جناب آکسفورڈ میں پڑھیں گے، ہارورڈ میں پڑھیں گے، اور یہاں نقلی اصلی کافر بن کے لوٹیں گے، اور وہ آج بھی اس دور میں بھی اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں آج بھی وہ مسجدوں میں بیٹھے ہیں بیچارے، قرآن پڑھ رہے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھ رہے ہیں، ان سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ یہ تو اللہ کے اور نبی کے مہمان ہیں، حدیث میں آتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے تو اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تم پیسوں کے لیے سب سے زیادہ یہ حقدار ہیں، تمہارے صدقات کے بھی، زکوٰۃ کے بھی، نفقات بھی، قربانیوں کے بھی۔ ہاں استاد کو بتا دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، کیوں بعض طالب العلم امیر بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، دولت والے بھی ہوتے ہیں، تاکہ وہ ان پہ خرچ نہ کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ تمام آنے والوں کا عمرہ منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کے چہرے پہ سنت محمد مصطفیٰ کا نور روشن فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ مسلمان عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا اللہ جس زمین میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تبلیغ والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے نام لیواؤں کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما، یا اللہ ہمارے قاری سعید الرحمان صاحب اور جتنے احباب فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا أكلة للظالمين، اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء، اللهم كن بنا شفيقا ورحيما، لا تجعلنا من الأشقياء برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حليم يا كريم يا واسع المغفرة، يا حليم يا كريم يا واسع المغفرة، يا حليم يا كريم يا واسع المغفرة۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں پہ، نسلوں پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، یا اللہ گمراہی سے بچا دے، یا اللہ بے حیائی سے بچا دے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے، یا اللہ پورے عالم میں حضور کی امت میں جوڑ پیدا فرما دے، یا اللہ حضور کی امت میں اتحاد اور پیار اور اتفاق پیدا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔